آج مدینہ منورہ میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا ہے فضیلت الشیخ ڈاکٹر حسین بن عبدالعزیز آل شیخ نے، اور انہوں نے بات کرنے کی ذمہ داری کے حوالے سے بات کی۔ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے سوال کرنا ہے کہ اس نے کیا دیکھا، کیا سنا اور اس کے دل نے کیا سوچا۔ اس آیت کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ایک اصول طے ہو جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایسا اصول بیان کر دیا ہے جس کو دیکھ کر یا جس کو سن کر ہر مسلمان کے لیے لازمی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی ہر بولی بات یا سنی بات یا دل سے سوچی جانے والی بات کا دھیان رکھے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے خیالات کا بھی پر نظر ثانی کرے اور ان کے اوپر نظر رکھے، اور جن چیزوں کو وہ سنتا ہے اور جن چیزوں کو وہ دیکھتا ہے ان کے حوالے سے بھی چوکنا رہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کو احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ جو شخص ہر وہ بات بیان کر دیتا ہے جو اس نے سنی ہوتی ہے وہ گنہگار شخص ہوتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ پھر ہر شخص کو چاہیے کہ جو چیز اس کو معلوم ہے وہ اس کے اوپر عمل کرے اور وہ دوسروں کے سامنے پیش کرے، اور جو اس کو علم نہیں ہے اس کے بارے میں بات نہ کرے۔ انہوں نے بتایا کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور آج بہت سے لوگ ہر میدان میں بات کرنے لگتے ہیں، چاہے وہ سیاست کا میدان ہو یا میڈیکل میدان ہو یا کوئی اور میدان ہو، ہر شخص اس میں اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آج میڈیا میں بہت سارے ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں کہ جو خود کو فتویٰ کے لیے بھی پیش کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس دین کا علم نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے اور صحیح ثقہ اہل علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگوں کی پیروی میں انسان گمراہ ہو سکتا ہے کہ جو خود گمراہ ہیں یا جن کو صحیح دین کا نالج یا علم نہیں ہے وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ جو چیز اسے سوشل میڈیا کے اوپر مل جائے یا دائیں بائیں سے کہیں سے سن لے، اسے ایسے ہی آگے نہ پھیلا دے، بلکہ اس کی تحقیق کر لے، اس کو پھیلانے سے پہلے اس کو ویریفائی کر لے کہ آیا یہ درست بھی ہے یا نہیں۔ مسلمان کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب اس کے کانوں میں کوئی خبر پڑتی ہے تو وہ اس کو پہلے ویریفائی کرتا ہے، بغیر ویریفیکیشن کے وہ اس کو آگے نہیں بڑھا دیتا، بلکہ جو خبروں کو ویسے ہی آگے بڑھا دیتا ہے وہ بہت بڑے گناہ اور بہت بڑے برائی کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جھوٹی خبریں جو لوگ بیان کرتے ہیں ان کے شر سے بچیں اور ہر سنی سنائی بات پر یقین نہ کر لیں، بلکہ جو دین اسلام نے طریقہ وضع کیا ہے کہ جس کے مطابق ہر سنی سنائی خبر یا ہر آنے والی خبر کی تحقیق کی جائے، اس کی پیروی کی جائے اور دین کے اس طریقے پر چلا جائے۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بہت سے لوگ جب مقابلہ کرتے ہیں یا جب اپنی بات کو پیش کرتے ہیں تو ایسے انداز میں پیش کرتے ہیں جیسے ان کی بات ہی درست ہو اور دوسروں کی بات مکمل طور پر غلط ہو۔ ایسے لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ حق صرف انہی کے اوپر محصور نہیں ہے، مخالف کی بات بھی درست ہو سکتی ہے، لہٰذا جب تک دوسرے شخص کی دلیل کا علم نہ ہو اور اس کی بات کو صحیح طرح اینالائز نہ کر لیا جائے اور اس کی بات کو صحیح طرح تحقیق کے ساتھ دیکھ نہ لیا جائے تو اس کے غلط ہونے کا فتویٰ یا اس کے کافر ہونے کا فتویٰ یا اس کے گمراہ ہونے کا فتویٰ صادر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی غلطیوں کو معاف کیا ہے جو مجتہدین ہیں، یعنی دین کے معاملات میں جو اجتہاد کرنے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ نے ان کی غلطیوں کو بھی معاف کر دیا ہے۔ اسی طرح عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ کا قول بھی انہوں نے نقل کیا کہ جو اپنے دین کو بہت زیادہ بحث مباحثے کی نظر کر دیتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے اور صحیح راہ راست پر نہیں رہ پاتا، کیونکہ انسان جب بحث مباحثے کے اندر پڑ جاتا ہے تو وہ اپنی بات کو منوانے کے لیے بہت سے راستے اختیار کرتا ہے جن میں کئی مرتبہ غلط راستے بھی ہوتے ہیں۔ پھر انسان حق کے اوپر قائم رہنے کی بجائے برائیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور عین ممکن ہے کہ وہ راہ راست سے بھٹک جائے۔ اس لیے بہت زیادہ بحث مباحثہ کرنا اچھا نہیں ہے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ جب اس کے سامنے کوئی بات آ گئی ہے جو فریق مخالف میں اس کے مقابلے میں دوسری رائے رکھتا ہے، تو اگر وہ اپنی رائے کو درست سمجھتا ہے تو اس پر قائم رہے اور دوسروں کو اپنی درستی بتائے، لیکن بہت زیادہ بحث مباحثے کے چکر میں نہ پڑے، خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ کہ جو حق پرست نہ ہوں بلکہ باطل کی طرف جانے والے ہوں یا دین کے حوالے سے گمراہی کرنے والے، گمراہی کے اوپر قائم رہنے والے یا گمراہی پھیلانے والے ہوں یا ہٹ درم ہوں۔
ایسے لوگوں کے مقابلے میں اہل علم نے جیسے بیان کیا ہے کہ ان کے ساتھ مناظرہ کرنا، ان کے ساتھ بہت زیادہ بحث مباحثہ کرنا فضول ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے ساتھ یا ان کے ساتھ فضول الجھنے کی وجہ سے انسان بہت سی عملی چیزوں سے یا اپنا جو زندگی میں کردار ہے اس کو ادا کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ تو اس میں یہ تاکید ملتی ہے کہ انسان دیکھے کہ اس نے کیا سنا ہے، کیا بولا ہے اور اس نے کیا سمجھا ہے، اور جو بات وہ دیکھ لے، سن لے یا سمجھ لے اس کے اوپر عمل کرے، اور دوسروں کو مکلی طور پر جب تک اس کے اوپر ان کی گمراہی یا غلطی ظاہر نہ ہو جائے ان کو غلط یا گمراہ نہ کہے۔ اور اسی طرح جب علماء کی طرف رجوع کیا جاتا ہے تو وہ صحیح بات کو بیان کرنے کے قابل ہوتے ہیں، لیکن جب جہلاء کی طرف رجوع کیا جاتا ہے جو بہت سی جگہوں پہ ہمیں سوشل میڈیا پہ یا دوسرے مقامات پہ نظر آتے ہیں تو وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے بچنا چاہیے۔ آپ نے اس کے ساتھ ہی اپنے خطبے کو مکمل کیا اور لوگوں کو نصیحت کی کہ اپنے قول و عمل میں احتیاط سے کام لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہونے کا احساس اپنے اندر جگائے رکھیں، اور پھر مسلمانوں کے لیے بہت سی دعائیں کیں جن میں فلسطین کے لیے بھی خصوصی دعا شامل تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے احوال کو درست فرمائے۔